خواتین و حضرات، میں ہوں خان رضوان۔ ریختہ اسٹوڈیو میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ریختہ اسٹوڈیو میں ہم جس شخصیت کو آپ کے روبرو کرانا چاہتے ہیں وہ اردو ادب کی ایک اہم شخصیت ہے، ہمارے نوجوان ادیب مترجم ڈاکٹر تمثال مسعود صاحب۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے۔ تمثال مسعود صاحب کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں پروفیسر ہیں۔ آپ اردو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف رائٹر ہیں۔ ان کی ایک بہت اچھی کتاب جو اس سے قبل آئی تھی اردو نامہ کے نام سے، جو پاکستان سے شائع ہوئی تھی، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے، نئے بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے بہت اہم اور معلوماتی کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ایسنشیل اردو ڈکشنری، اردو اور ہندی کی ایسنشیل ڈکشنری آئی تھی، جسے یو کے سے جو کتاب ڈکشنری شائع ہوئی تھی، بہت اچھی معلوماتی ڈکشنری ہے۔ ابھی میر انیس پہ ان کی 3 جلدوں میں ایک اہم کتاب آئی ہے جو اس وقت ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے، ورنہ ہم اس کو آپ کو دکھاتے۔ ابھی ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے، جو ابھی لیٹسٹ آئی ہے، بالکل ابھی، شاہکار انیس کے نام سے یہ کتاب ابھی تمثال صاحب کی آئی ہے۔ یہ مرثیوں کی کتاب ہے، یہ بہت خوبصورت انداز سے ٹیبل بک جسے ہم لوگ کہتے ہیں لائبریری کے لیے۔ دوسری ایک کتاب مراسلت کے نام سے ہے، یہ نیر مسعود صاحب اور محمد عمر میمن صاحب کی کتاب ہے۔ تمثال مسعود صاحب نے اسے ترتیب اور دیا ہے اور مقدمے کے ساتھ اسے شائع کیا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے اس چھوٹے سے تعارف سے مجھے امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمثال مسعود صاحب کی شخصیت نئے لوگوں کے لیے ایک رہنما شخصیت ہے۔ ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے جب ہم ان کی شخصیت کو پڑھتے ہیں۔ کالم نگار بھی ہیں، بلاگ لکھتے ہیں، بہت ادب کی دنیا میں ایک بڑا کام ہے ان کا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نیر مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ نیر مسعود صاحب کو پوری اردو دنیا، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، طاؤس مینا کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری تخلیقات ہیں ان کی، لیکن طاؤس مینا ایک ایسی کتاب ہے جو ادھر کئی سالوں میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا افسانہ ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ نیر مسعود صاحب محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور اس سے جسے شہرت ملی وہ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے، لیکن ان کے بقول کہ انہوں نے افسانے سے زیادہ تحقیق اور تنقید میں 10 گنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ نیر مسعود صاحب کا۔ ان کے دادا بھی عالمی شہرت یافتہ ادیب مسعود حسین رضوی ادیب، ہم سب نے ان کو پڑھا ہے، ہم سب انہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ان کا تعلق اس خانوادے سے ہے، ایک علمی خانوادہ اور سے ان کا تعلق ہے۔ یہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، لیکن کولمبیا میں درس و تدریس کی وجہ سے وہاں مقیم ہیں۔ لکھنؤ آپ جانتے ہیں کہ تہذیبی شہر ہے، ایسا شہر ہے جو ہماری گنگا جمنی تہذیب کی ایک بڑی علامت کے طور پر ہم اسے جانتے ہیں۔ ہم نیر مسعود صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا علمی گھرانے سے، خانوادے سے تعلق ہے۔ آپ مسعود حسین رضوی ادیب کے پوتا ہیں۔ نیر مسعود صاحب عالمی شہرت یافتہ ادیب، فکشن رائٹر، ان کے آپ بیٹے ہیں۔ آپ اس تعلق سے آپ کچھ بتائیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ دلی جائیں گے اور وہاں ریختہ کا پورا انتظام دیکھیں، کتابیں کس طرح سے ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں، اور یہ جو کام بہت اہم۔ تو خیر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہاں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں جو آپ نے سوال کیا خانوادے والا، تو وہ دوسروں کے لیے تو بہت چارمنگ ہے، لیکن خود ہمارے لیے بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ کہیں بھی اردو والوں کے بیچ میں ان کے سامنے جیسے ہی پہنچے تو بس یہی تعارف ہے کہ یہ نیر مسعود ان کے
بیٹے ہیں اور مسعود حسن رضوی ادیب ان کے پوتے ہیں، تو وہ ایکسپیکٹیشنز بس بہت ہائی ہو جاتی ہیں کہ، اور اس کو برقرار تو نہیں رکھ سکتے، لیکن بہت زیادہ ویٹ اس کا ہوتا ہے کہ کیسے گفتگو کر رہے ہیں، کیسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور لکھنے میں بھی کہ جو بھی ہم لکھ رہے ہیں تو اس کو بہت الگ طرح سے جج کیا جائے گا کہ جو بھی اگر کمی ہوگی تو وہ بہت بڑی کمی ہو جائے گی. کہ مثال کے طور پر اگر ریفرنس میں ہم نے کوئی شعر نوٹ کیا اس میں، اور اگر وہ غلط ہے شعر، تو یہ بہت بڑی غلطی مانی جائے گی کہ بتائیے ان کے پوتے، ان کے بیٹے، اور یہ لکھا ہے انہوں نے. صحیح بات. تو وہ چیزیں ہمارے لیے اس کی وجہ سے ایک آسانی نہیں، اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام کرتے ہیں، دھیرے دھیرے بہت کام کرتے ہیں. کچھ بھی لکھتے ہیں تو نوک پلک اس کی پوری ٹھوک بجا کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بات ایک دم صحیح حوالوں کے ساتھ ہے، تب اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے لکھنے کی رفتار بھی بہت سست ہے. کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو اچھا خاصا وقت لگتا ہے اس میں، لیکن پھر وہی اس سب کا فائدہ ہی ہے کہ جو بھی چیز لکھی اس میں ہوتا ہے کہ چلو یہ ٹھیک بات ہے اس میں. اور اس گھر سے تعلق ہونے کا دوسری طرف سے بہت فائدے بھی ہوئے، کیونکہ بچپن سے ہمیشہ، اب تو بتاتے ہوئے تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ گھر پر ایک دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ والد صاحب کے پاس نہ آ رہے ہوں. روز، ہر روز شام کو لوگ ضرور آتے تھے، اور وہاں جو گفتگو ہوتی تھی، جس طرح سے نشست برخاست، اس کا بہت زیادہ اثر ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. تو تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں اسکول میں، یونیورسٹی میں، باہر، لیکن تربیت کیسے حاصل کی جائے، تربیت کہاں ملے گی، وہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہم کہاں جائیں تربیت کے لیے. کیونکہ وہ تربیت بھی کچھ وہ کتاب والی چیز ہے نہیں، وہ اس کا کوئی فارمولہ ہے نہیں، وہ تو بس ایک ماحول کی بات ہے. اور وہ تربیت بھی کوئی اس کا پیرامیٹر نہیں ہے کہ یوں ہے تو اچھی تربیت ہے اور یوں ہے تو وہ بری تربیت ہے. تو اس ماحول سے، ان قدروں سے آپ واقف ہیں، ان کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں، تو اس تربیت کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں. تو وہ تربیت ظاہر سی بات ہے اس گھر میں، ان لوگوں کے بیچ میں جو تربیت جو بھی ملی، تو وہ بھی بہت بہت کام آتی ہے ہمارے ہمیشہ. جیسے مثال کے طور پر جب کچھ دنوں کے لیے ہم ممبئی میں بھی رہے، وہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اسکرپٹ رائٹنگ، ڈائلاگ رائٹنگ، یہ سب کچھ کام کرتے تھے. تو وہاں ایک بار ایک صاحب کے آفس گئے، سینئر صاحب تھے، وہ ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر خود بھی. تو بس ہم اندر داخل ہوئے، شاید ہم نے آداب کہا ہوگا کہ یوں آداب، تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے. کیا بات. تو ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے، ہم نے تو ابھی کچھ بات بھی نہیں ہوئی، نام بھی نہیں کچھ کہ نہیں. جس طرح سے آپ اندر آئے دروازے کے، جس طرح سے آپ نے آداب کیا، وہ جو پورا باڈی جیسچر جو تھا آپ کا، اس سے مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جو تربیت یافتہ ہے، یہ لکھنؤ کا تربیت یافتہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہی ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم کو مل گئیں بغیر محنت کے. اچھا، آپ نے اپنے دادا حضور کو بھی دیکھا ہوگا؟ نہیں، ہم بس 1 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا. جی.
1975 میں ان کا انتقال ہوا. جی. تو آپ لکھنؤ میں اچھا خاصا وقت آپ کا گزرا، آپ نے وہاں سے BA میں جی. PhD وغیرہ بھی آپ نے وہاں سے کی ہے. جی جی جی. والد صاحب کی سرپرستی میں کی آپ نے. تو والد صاحب کا جو لکھنے پڑھنے کا جو طور طریقہ تھا، باہر میں یونیورسٹیز میں جو وقت دیتے تھے، گھر میں جو وقت دیتے تھے، تو وہ کس طرح سے وہ مینیج کرتے تھے، اور آپ لوگوں پہ کی تربیت کا نظام کیا تھا ان کے ساتھ؟ ہاں تو والد صاحب وہ یونیورسٹی تو بس 2 بجے تک اس زمانے میں، اب آج کل تھوڑا بدل گیا ہے، لیکن وہ 11 بجے گئے اور 11 سے 2 کلاسز کی اور پھر سیدھے گھر آ گئے، اور گھر آ کے بس جو ہمارے گھر میں ڈرائنگ روم ہے بس وہیں وہ پورے وقت رہتے تھے، وہیں لکھنا پڑھنا، لوگوں سے ملنا، سب کچھ اسی کمرے میں. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ بھی وہ لکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہے جتنا اہم کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ یا گھر کا کوئی بھی، ہماری چچی، ہمارے چچا زاد بھائی بہن، محلے والا کوئی بھی بس آیا، بس فوراً وہ رجسٹر جس پر کام یوں ہی بس بند کر کے رکھ دیتے تھے اور بس بات کرنے لگتے تھے. کبھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ ابھی یہ افسانے پر ہم ایک دم خاص موڑ پر ہیں، اس کو بس مجھے ختم کرنا ہے ابھی نہیں، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد. یہ کبھی نہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ ہماری والدہ صاحبہ سے پوچھیے، وہ بھی بتائیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا. ہر وقت کام تو کر رہے ہیں اپنا، لیکن جب بھی کوئی گیا ان کے پاس بس فوراً بند کر کے رکھ دیتے تھے. کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام میں حرج ہو رہا ہے، یہ کبھی نہیں. تو وہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا ادبی کام تو اپنی جگہ، لیکن جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا رہنا چاہیے، کتنا اپنے آپ کو ایکسیسیبل رکھیں. یہ بھی ان کی ایک بہت خاص چیز کہ اپنے آپ کو انہوں نے بہت ایکسیسیبل رکھا. اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، BA کا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، MA کا، PhD کا، ہندوستان کے باہر کے کہیں سے بھی کوئی بھی آ رہا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ پوری طرح سے اپنی چیزوں کے بارے میں بات کرنا، کتنا زیادہ سے زیادہ اس کو ہم بتا سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، بہت کوآپریٹیو مزاج کے، بہت زیادہ. اور یہ ذرا سا بھی احساس نہیں دیتے تھے کہ ہم تو اتنے بڑے ادیب ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور تم نے تو ابھی نیا یہ شروع کیا. ایک مزاج بن جاتا ہے نا. اور یہ بھی اسی تربیت کا ہی اثر تھا کہ ہمارے دادا صاحب مسعود حسن رضوی ادیب، ان کے بارے میں بہت سے بیان ہیں، اور کئی لوگ ملتے ہیں سینئر حضرات ادیب، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کے دادا صاحب نے میری، جب میں PhD کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، میں گھر گیا، انہوں نے کس طرح سے مجھے کتابیں دکھائیں. ان کے پاس تو کتابوں کا بہت ہی عمدہ نایاب ذخیرہ تھا دادا صاحب کے پاس، ابھی تک وہ موجود ہے. تو جو ریسرچ اسکالر وہاں پہنچتے تھے اپنی ایک فہرست بنا کے کہ صاحب یہ ایسی کتابیں مجھ کو چاہیے ہیں، تو وہ خود نکال کے وہ کتابیں دیتے تھے، اور ساتھ ہی اس کے موضوع سے متعلق اور جو کتابیں ہیں جس کے بارے میں اس اسکالر کو نہیں معلوم، وہ تک نکال کے لاتے تھے کہ دیکھیے یہ بھی آپ کے کام کی ہوگی، یہ سی بھی کام کی ہوگی. ابھی پچھلے ہفتے ہم کشمیر میں تھے، وہاں پروفیسر زما زردہ صاحب جنہوں نے مرزا دبیر پر PhD کیا، بہت اہم کام ان کا، ان سے ملاقات ہوئی. وہ یہ ذکر کرنے لگے کہ میں آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کام کرتا تھا، آپ کے دادا نے میرے لیے یہ کتابیں نکال کے دیں، اتنی شفقت سے میرا ساتھ دیتے تھے، محنت سے نکال کی کتابیں لاتے تھے، اور میں 15-20 دن آپ کے یہاں رہ کر میں نے کام کیا. اور جس دن میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کشمیر، تو مسعود صاحب نے کہا کہ اتنا اچھا اسکالر، اتنا اچھا طالب علم آج جا رہا ہے، اب دیکھیے دوسرا کب آئے گا. کیا بات. تو اس بات کو کتنے سال ہو گئے، مطلب 70 سال، 60-70 سال کے بعد وہ شخص یہ بات ہم کو بتا رہا ہے.
تو یہ وہ سب چیزیں ہیں تربیت والی، ہو یا جس کو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ صاحب تہذیب اور لکھنؤ کی تہذیب، تو یہ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے والد صاحب اور دادا کے جو کارنامے ہیں، جو ان کی تربیت کا حصہ جو چیزیں تھیں وہ آپ نے سنی، آپ کو بھی اس کا پاس رکھنا ہوتا ہوگا. پاس رکھنا ہوتا ہے، اور دوسرے اسی طرح سے توقع کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کچھ اسی تربیت کے ہونا چاہیے، ان میں بھی اثر. تو وہ سب بہت اہم چیزیں ہیں جو ہمارے لیے، کہ کیا کلچر ہے، کیا تہذیب ہے، کیا ثقافت ہے، یہ سب. پھر دیکھیے آپ سے توقعات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ آپ کا پورا خانوادہ، دادا ابا سے لے کے آپ کے والد صاحب، پھر وہ شہر جو آپ کا کلچرل شہر ہے، ایک تاریخی شہر ہے، نوابوں کا شہر ہے، تو کئی تہذیبیں وہاں پلتی ہیں وہاں. تو لوگ چاہتے ہیں کہ آج بھی ان تہذیبوں کا مظہر وہاں کے لوگوں سے ہو. پھر ایک پڑھا لکھا آدمی سے جب واسطہ پڑتا ہے کہ پڑھا لکھا انسان ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو توقعات تو بڑھ جاتی ہیں، یہ فطری ہے. ہاں بالکل. لیکن والد صاحب کا رویہ کالج یونیورسٹیز کے طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جیسا ہوتا تھا، عام طور پہ لوگوں کا اسی طرح سے ہوتا ہے. گھر میں آنے کے بعد رویہ بدل جاتا ہے. تو کیا وہ گھر میں آنے کے بعد بھی پروفیسر بنے رہتے تھے، یا ادیب بنے رہتے تھے، یا پھر عام انسان کی طرح سے آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے تھے؟ آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کیسا ان کا معاملہ؟ وہ تو یونیورسٹی میں بھی نہیں پروفیسر بنے رہتے تھے، نہ کسی سیمینار میں، بالکل بھی نہیں. کہ جب جائیں تو آگے کی جو صف ہے اس میں بیٹھے، یا ڈائس پر جا کے بیٹھے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ میں آیا ہوں اور میں ہوں، بالکل بھی نہیں. بس ہال کے اندر گئے، جو سب سے پہلی دکھائی دی جگہ خالی، بس وہاں جا کے بیٹھ گئے. بعد میں لوگوں نے دیکھا، ارے آپ وہاں کہاں بیٹھے، ادھر آئیے ادھر آئیے. نہیں ہم ٹھیک ہے. تو وہ سب چیزیں بڑے خاکسار انسان، بہت زیادہ، بالکل بھی کہ میں ہوں اور میرا یہ مرتبہ ہے. اور ادب میں، ہندوستان کے باہر، بالکل بھی نہیں. اچھا، آپ کی تربیت میں سب سے اہم رول اور زیادہ رول کن کا ہے، والد صاحب کا یا والدہ کا؟ تو وہ جیسی بات ہوئی پہلے، کہ اس کا کوئی ایک اسٹرکچر تو ہے نہیں تربیت کا، کہ آپ یہ چیپٹر، پھر یہ چیپٹر، پھر یہ چیپٹر، اس میں اے اور اے پلس اور اے مائنس ملے گا. تو وہ بھی کہنا بہت مشکل ہے کہ پیرنٹنگ میں مدر کا یا فادر کا، والدین میں کس کا زیادہ حصہ ہے، کیونکہ وہ گھر کا ماحول ہی آپ کی تربیت کر رہا ہے. تو وہ دونوں کا جب تک اچھا ایک منظم ملا ہوا نہیں ہے ماحول، تو پھر تربیت بھی ویسی اچھی نہیں ہو سکتی. ہماری والدہ صاحب، ان کا خانوادہ بہت لوگ، ان کے میر انیس کے گھر سے رشتے ہیں، مرزا دبیر کے گھر سے ہے، اور مقبول الدولہ قبول ان کے گھر سے. ان کے یہاں بہت بڑے بڑے خانوادے اس کا، اور حکمت کا بھی ایک بڑا، اور مذہبیت کا بھی. تو اس کی وجہ سے ان کے مزاج میں، ان کے طور طریقے میں تو اور بھی زیادہ انکسار ہے. کیا وہ کبھی نام ہی نہیں لیں گی کہ ہاں میر انیس سے ہمارے تعلقات ہو، یا تعلقات معاف کیے، ان سے ہماری رشتہ داری، یا مرزا دبیر سے، ایسے کبھی بات نہیں ہوتی. تو اور وہ بھی، والد صاحب بھی بہت زیادہ ان کی عزت کرتے تھے، اور جب بھی کہانی مکمل ہوتی تھی تو سب سے پہلے ان کو دیتے تھے کہ یہ پڑھو اور بتاؤ کیسی ہے. اور ان کی سب، جب وہ کچھ بتاتی تھیں اس کو بہت غور سے سنتے تھے کہ ہاں یہ کہانی اچھی لگی، یہ نہیں، یہ کہانی اتنی اچھی نہیں. یہ تو نہیں کہتی تھی کہ نہیں اچھی لگی، بس یہ کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی. یہ بھی تربیت کا حصہ تھی. ہاں، یہ کہانی، یہ حصے کچھ سمجھ میں نہیں آئے، تو اس پر وہ بعد میں کچھ اس میں تصحیح کرتے ہوں گے، ٹھیک کرتے ہوں گے، کہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک کہانی نہیں ہے اس کا مطلب. اچھا، آپ کی والدہ ہاؤس وائف رہیں، یا ان کا بھی نہیں، وہ لکھنے بالکل پڑھنے سے؟ نہ نوکری کبھی نہیں کی، لیکن پڑھنے کا ہمیشہ سے بہت شوق. ہاں،
تو والد صاحب کی سب کہانیاں انہوں نے پڑھی ہیں، اور بھی دوسری کتابیں تو پڑھتی ہی رہتی ہیں وہ۔ اچھا، چونکہ آپ کے گھر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول شروع سے ہی ہے، آپ کے دادا مسعود حسین رضوی ادیب صاحب، پھر آپ کے والد صاحب، تو لائبریری تو بہت ریچ ہوگی آپ کے گھر کی لائبریری؟ بہت زیادہ جی، بہت ہے۔ اب اس لائبریری سے آپ لوگ کس طرح سے استفادہ کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس یا لکھنؤ کے عام جو لوگ ہیں پڑھنے لکھنے والے لوگ، اس سے کس طرح سے وہ مستفید ہوتے ہیں، یا پھر وہ لائبریری بند رہتی ہے؟ نہیں، اب ہم چونکہ باہر رہتے ہیں، اور یہ جون جولائی اگست ان دنوں ہم یہاں، تو جس کو بھی کوئی ضرورت ہے، کوئی کتاب دیکھنا ہے، تو ان کو یہی بتا دیا جاتا ہے کہ ان 3 مہینے میں آئیں، تب یہ سب کتابیں دیکھ سکتے ہیں کھول کے۔ تو ابھی تو سب بہت قاعدے سے الماریاں بنوا کے اس میں سب ٹھیک سے رکھی ہوئی ہیں کتابیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ابھی ایک ایرانی کوئی سوسائٹی ہے، اس نے اچھی خاصی کتابوں کو ڈیجیٹائز کر لیا ہے۔ اچھا، تو جس طرح سے یہاں ریختہ میں ہے ڈیجیٹائز کر کے، تو انہوں نے ڈیجیٹائز کیا ہے، تو اس کی ایک بار کیٹلاگنگ ہو جائے، پھر ایک ویب سائٹ بنا دیں گے، تو پھر وہ مجبوری نہیں رہے گی کہ ہمارا وہاں ہونا ضروری ہے، اگر ہم نہیں ہیں لکھنؤ میں تب بھی آپ اس سے خود بھی آن استفادہ لائن کر سب سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں حاصل۔ اچھا، والد صاحب کے بعد ان کی غیر مطبوعہ چیزیں بھی ہوں گی، کچھ خطوط ہوں گے، کچھ ایسی کہانیاں ہوں گی جس کو یہ لکھ رہے ہوں گے اور اس بیچ میں رحلت کر گئے، تو کچھ ایسی چیزیں آپ کے ہاتھ لگیں؟ والد صاحب اصل میں بہت زیادہ آرگنائز تھے، اپنی تحریروں کے حوالے سے، خود اپنی زندگی کے بہت زیادہ آرگنائز، تو ایسا کچھ نہیں ہے جو غیر مطبوعہ ہے یا ان کا ادھورا چھوٹا ہوا کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جب تک ان کے اس حال میں تھے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک صورت سے پبلش کر سکیں، تب تک انہوں نے کام کیا۔ پھر جہاں ان کو احساس ہوا کہ اب کام میں گڑبڑ ہو جائے گی، کر تو سکتا ہوں میں لیکن گڑبڑ ہو جائے گی، بس وہاں پر انہوں نے روک دیا اپنا قلم، پھر کوئی چیز نہیں شروع کی۔ ورنہ ان کو ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ایک تو اویئر اور بہت کانشیس تھے۔ وہ ہوتا نہیں ہے کہ جب ایک افسانہ نگار ہے تو پھر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اب وہ اپنی ہی کہانیوں کو دہرا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عمر ہوتے ہوتے اس عمر میں آدمی آ جاتا ہے کہ اس کا دماغ اتنا شارپ نہیں رہتا، تو اپنی جو پہلے کہانی لکھی تھی وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ وہی سی کہانی دوبارہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ اب اتنا شارپ نہیں ہے۔ تو اس کا احساس تھا ان کو، تو انہوں نے بس وہاں پر لکھنا بند کر دیا کہ اب اگر میں کچھ لکھوں گا، کام کروں گا، تو وہ اس معیار کا نہیں ہوگا کام۔ پھر انہوں نے لکھنا پڑھنا بند کر دیا۔ ہاں، تو اس وجہ سے وہ چیزیں ویسے نہیں ہیں کہ غیر مطبوعہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ کچھ جیسے ریڈیو فیچرز لکھے بہت سے، تو اس کے لیے کئی لوگوں نے کہا کہ ان ریڈیو فیچرز کو آپ ایڈٹ کر دیجئے تو ایک کتابی شکل میں آ جائے پڑھنے کے لیے، وہ اچھی چیز ہے۔ تو اس طرح کے تو کام اسے ان کے خطوط بھی ہوں گے کچھ، اس کو بھی دیکھیے، روز ڈائری ہوگی، روز نام سے کچھ اہم چیزیں لکھتے ہیں۔ ڈائری تو نہیں لکھتے تھے وہ، خط ہیں ان کے بہت عمدہ، اور بس ایک تو ہر اپنے رجسٹر میں وہ یادداشتیں لکھتے تھے کہ کون ملنے آیا، کیا ہوا، کچھ اہم سی باتیں۔ تو اس پر ہم نے بس ایک چھوٹا سا مضمون لکھ دیا تھا، نیّر مسعود کے 15 رجسٹر، کہ اس میں یادداشتیں کیا ہیں، اس میں کس طرح سے۔ تو اور خطوط کے حوالے سے تو ایسے بس یہ والی، اس لیے یہ مراسلات والی، جی مراسلت، اچھا یہ والی جو کتاب جی مراسلت، اچھا اس میں اسی طرح کے خطوط ہیں۔ یہ اصل میں یہ پروفیسر محمد عمر میمن صاحب، یہ وسکانسن یونیورسٹی میں اسلامیات کے اردو فارسی کے پروفیسر تھے، اور انہوں نے نیّر مسعود کی سب کہانیوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، ان کی خاص بات۔ اور دونوں کی بس ایک ملاقات ہوئی تھی دلی میں ہی، وہ بھی ایک گیدرنگ میں، اور 25 سال تک دونوں نے ساتھ میں کام کیا۔ مطلب یہ افسانے لکھ رہے ہیں
اور وہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں. تو اس ترجمے کرنے کے دوران بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا ہے کہ اس جملے میں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں, یہاں کیا ہے. تو وہ ساری گفتگو دونوں کی 25 برس کی پوری گفتگو خطوں میں جمع تھی. تو یہ خط اردو افسانے کی تنقید ہیں, یہ خط اردو ادب کی تنقید ہیں, یہ خط جو تہذیب کی آپ بات کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی بہت اچھی ایک چیز ہے, یہ سامان ہے یہ اس کو سمجھنے کا. اور ادبی دنیا کو سمجھنے کا, اور تھوڑا سا برا لگتا ہے کہتے ہوئے ادبی دنیا کا غیر ادبی جو ایک پہلو ہے اس کے بھی اس میں کچھ نقش ہیں, اور یہ بھی کہ ان سے جو لوگ واقعی کام کر رہے ہیں ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے ادب کے غیر ادبی رویے سے, کس قدر ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. مطلب ذہنی طور پر کتنے کتنے دن تک یہ لوگ بالکل ڈسٹرب رہتے تھے کہ فلاں جگہ مشاعرہ ہوا تھا اور وہاں یہ حرکت ہوئی. تو یوں تو ہم لوگ ہنسی میں بات کر لیتے ہیں لیکن ذہنی طور پر لوگ کتنا متاثر ہوتے تھے, وہ بھی چیزیں ہیں اس میں. تو یہ 25 سال کی دونوں کی مراسلت ہے, 25 سال کے یہ خط ہیں. تو اس کو پھر ہم نے ایڈٹ کر کے اس میں ایسے شائع کر دیا. اور اس کی ایک اور بہت خاص بات ہے کہ 25 سال کے خط ہیں, اور اس کو جب ہم ایڈٹ کر رہے تھے تو ایک جملہ ایسا نہیں نکلا, ایک لفظ ایسا نہیں نکلا کہ جس کو ہٹانے کی ضرورت ہوئی ہو. مطلب جو انہوں نے جیسے لکھا تھا بالکل ایز اٹ از ویسے ہی چھپا ہے. اس آپ نے ایز اٹ از بالکل وہی ہے, اس میں کوئی پہلی دفعہ آپ نے چھپوایا, کوئی اس میں یہ عرشیہ سے چھپا ہوا پہلا ایڈیشن ہے؟ نہیں, اس کا پہلا ایڈیشن تو پاکستان میں چھپا اجمل کمال صاحب نے. اب چونکہ وہاں سے یہاں کتابیں آنا ذرا مشکل ہے تو یہ پھر یہاں عرشیہ. اچھا, یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ یہ 25 سالہ جو عمر میمن صاحب سے آپ کے والد صاحب سے جو مراسلت ہوئی, خط و کتابت کا سلسلہ چلا, اس کو آپ نے ایک دستاویز کی صورت میں آپ نے شائع کر دیا. بہت اچھا کیا, اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا لوگوں کو, پڑھنے کا. یہ اب آپ کو لوگ, ظاہر سی بات ہے آپ وارث ہیں نیر مسعود صاحب کے. نہیں وارث علمی وارث آپ ہیں, بہت بڑا علمی جو کارنامے, جو نام انہوں نے پیدا کیا, جو ادبی دنیا میں جو مقام ان کو حاصل ہوا, اب ظاہر سی بات ہے ان کے فرزند کو لوگ اسی نظر سے دیکھتے ہیں. ہر گھر, بڑے گھر سے بچوں کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو بڑے ان دا سینس کہ پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہوتا ہے تو آدمی ایک توقع کی نظر سے دیکھتا ہے. آپ اس توقع کی نظروں کو, جو نظریں آپ پہ لگی ہوئی ہیں, جن سے توقعات آپ کی وابستہ ہیں, آپ اس کو ان توقعات پر کھرا اترنے کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کھرا اترنا تو بہت مشکل ہے, بس کام ہی کر رہے ہیں جو بھی دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے, اور احتیاط سے کہ گڑبڑ کام نہ ہو, کچھ ایسی چیز نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بتائیے انہوں نے یہ لکھا ہے, ایسا لکھا ہے. تو اس کا ہی بس بہت زیادہ خیال. یعنی فکشن لکھنے کی طرف آپ کا کوئی رجحان نہیں ہے؟ افسانے لکھے تھے جب تھوڑا سے بچپن میں, BA تک میں افسانے لکھے, پھر وہ بند کر دیا لکھنا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمپیریزن ہو رہا تھا کہ یہ تو بالکل اپنے والد کی طرح لکھ رہے ہیں, بالکل وہی افسانہ, بہت عمدہ آپ نے لکھا ہے, بالکل لگ رہا ہے نیر مسعود کا افسانہ. تو یہ تعریف تو ہے لیکن اس میں ہم کہاں ہیں؟ اگر ہمارا افسانہ بالکل ان کا لگ رہا ہے تو ہمارا افسانہ کہاں ہے؟ اور پھر اس میں لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ اگر ہم نے افسانہ لکھا ہے تو وہ تعریف کرنا ان کے لیے لازمی ہے. یہ تو نیر صاحب کے بیٹے ہیں, وہ اتنے عظیم افسانہ نگار, تو ان کے بیٹے افسانہ لکھ رہے ہیں تو کہیں گے ہی کہ بہت عمدہ آپ نے افسانہ لکھا ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت خراب ہے. تو سب نے کہا کہ اس کو پھر ابھی چھوڑ دیا ہم نے کہ افسانے ابھی نہیں لکھیں گے, بعد میں ہوگا تو کبھی کچھ لکھیں گے افسانے, لیکن افسانے نہیں. لیکن وہ دل تو چاہتا ہے کچھ کریٹیو رائٹنگ کا,
تو اس لیے وہ کچھ کالم لکھ دیتے ہیں اخبار کے لیے، تو اس میں تھوڑی اچھا ہاں، آپ کا ایک کالم میں نے پڑھا تھا، امرود کی مہک، جی، اور ایک اور کالم تھا سوانح اخبارات کر کے، جی ہے نا؟ جی، تو مجھے لگا کہ یہ تاریخی چیزوں کو آپ نے کالم نویسی میں لا کر کے گویا کہ ایک نیا پہلو ہے کالم نویسی کا۔ عام طور پہ کالم جو لکھتے ہیں حالات حاضرہ اور موجودہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پریزنٹ میں، لیکن آپ نے بالکل بیک میں جا کے پیچھے کی چیزوں کو، جی، ہے نا، ان چیزوں کو پیش کرنے، اس سے آپ مطلب قاری کو کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اس میں ہم نے یہی سوچا تھا کہ اردو، تہذیب، لکھنؤ، ان تینوں چیزوں سے ہی متعلق ہونا چاہیے کالم، اور اس کا کچھ نہ کچھ ریپریزنٹیشن یا کچھ نہ کچھ کنیکشن آج کے حالات میں ہو۔ یہ نہیں کہ خالی ہم گزشتہ وقت کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں یوں ہوتا تھا اور لوگ ایسے پاندان ہوتے تھے اور اس میں سے پہلے یوں کھاتے تھے پھر یوں کھاتے تھے۔ وہ اتنا نہیں دل چاہ رہا تھا لکھنے کا کہ ایسی چیز ہو جو آج پڑھ کے بھی لوگ اس سے کچھ کنیکشن پیدا ہاں، کر اس کو مجھے سکیں۔ پڑھ کے لگا اس میں کہ آپ نے امرود کا ذکر کیا کہ آپ اس وقت شاید وہاں تھے، میکسیکو میں تھے، تو امرود کہیں رکھ دیں تو اس کی خوشبو بہت ہوتی ہے، یہاں بھی تازہ اور فریش امرود وغیرہ اس طرح کا، تو مجھے لگا کہ ایک تاریخی سلسلہ ہے جو آپ تاریخ کو یاد کرنا چاہتے ہیں اپنے ہسٹری میں۔ اچھا، مختصر یہ جاننا ہم چاہتے ہیں، ہمارے جو سامعین ہیں، جو قارئین ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں ریختہ کے پلیٹ فارم سے، ریختہ اسٹوڈیو سے اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں، آپ کی اہم شخصیت ہے، آپ ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں، آپ کے پاس جو تجربہ ہے وہ یہاں کے ساتھ ساتھ کولمبیا اور دیگر باہر ملکوں کا ہے۔ آپ اردو اور ہندی لٹریچر کو، زبان کو، تہذیب کو وہاں پڑھاتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے وہاں، یا غیر ضروری طور پہ یہ کام ہو رہا ہے، یا وہاں لوگ ہیں اردو اور ہندی جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، یا ایسا کلچر وہاں ہے؟ چونکہ یہ ہمارا سب کنٹیننٹ کا ایک کلچر ہے، اس حساب سے ہم پڑھتے سیکھتے ہیں۔ جی جی جی، نہیں وہ بہت بہت ضروری چیز ہے۔ یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو دو بالکل مختلف لوگوں کے بیچ ایک برج بن پل کا سکتی کام ہے، کرتے ہیں، اور بالکل۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے کیا احساس ہے، کس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے زبان بہت اہم ہے، اور پھر اسی کے ساتھ وہ سب پوری تہذیب آتی ہے۔ زبان اور تہذیب کو الگ تو نہیں شاید کر سکتے، اور وہاں اس لیے بھی بہت ان باتوں پر زور دیا جاتا ہے کہ جو بالکل سائنٹیفک ہے معاملہ، جیسے کیمسٹری کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس طرح کے موضوعات میں جو بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے، تو ان کے لیے وہ لازمی ہے کہ آپ زبان ایک پڑھیے، بالکل اجنبی زبان۔ تو وہ اس لیے کہ وہ دماغ ایک دم ٹیکنیکلٹی میں پھنس کے بس 1+1 2 2+2 4 نہ ہو کے رہ جائے۔ احساس زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ زبان اور کچھ لٹریچر کے قریب آئیں، تو وہ ان کی ایک سوچ یہ ہے کہ آبجیکٹیوٹی سے ہٹا کے سبجیکٹیوٹی کی طرف لایا جائے، جی دوسرے تہذیبوں سے ان کا سامنا ہو۔ بالکل۔ تو کیا دوسری تہذیبوں کے لوگ، دوسرے زبان کے لوگوں کی بھی کبھی وہ لوگ بھی اپنی تہذیب کو متعارف کراتے ہیں، اپنی زبان کو؟ ہاں بالکل، جب وہ کلاس میں ہیں وہاں پر ہندوستانی، جن کے ماں باپ والدین ہندوستانی ہیں، وہ بچے بھی ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے بچے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے بچے ہیں، اور خود امریکہ میں تو دنیا بھر کے بچے ہیں الگ الگ، تقریباً ممالک کی فیکلٹیز وہاں ہیں، فیکلٹیز بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ تو جب ایک بات ہوتی ہے تو اس میں یہ ان کا کچھ کمنٹ، ان کا کچھ کمنٹ، تو اس سے بہت ایک وہ سا ماحول بنتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایمپیتھی، جو ایک لفظ ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہندی اور اردو میں ایمپیتھی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو وہ ایمپیتھی کیسے کریٹ ہو، یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کچھ بھی ہے، آپ کا مذہب
اپنا کوئی مذہب ہے، آپ کے اپنے کوئی رسم و رواج ہیں، لیکن ان سب سے پہلے تو آپ ایک انسان ہیں، اور ہم کچھ بھی ہے لیکن ہم پہلے ایک انسان ہیں. تو اس لیول پر ہم آپ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں؟ اچھا، یہاں کی جو آپ ہندوستانی تہذیب کلچر کو جو پڑھاتے ہیں اور لینگویج کو تو اس میں کیا کیا پریشانیاں آپ کو وہاں درپیش ہوتی ہیں؟ مسائل درپیش ہوتے ہیں یا پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے چیزوں کو وہاں ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں؟ ارے بہت زیادہ سینسیٹیو سوال ہے. اس میں کئی بار بہت ہم پھنس جاتے ہیں، خاص طور سے کہانیاں پڑھاتے وقت یا فلم دکھاتے وقت، ہندوستانی فلم یا یہاں کے اخبار، یہ سب. تو اس میں جس طرح سے جو عورتوں کے ساتھ یہاں کا رویہ ہے، سوشل لائف میں جس طرح سے عورتوں کا جو مقام ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے وہاں اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ایک عورت سے، اس کو یہ نام کیسے لے سکتے ہیں، جتنی بھی معاف کیجیے جتنی بھی گالیاں ہیں وہ سب عورتوں سے ہی ہے. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ وہ ان کے لیے نئی چیزیں ہوتی ہیں. بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ ان کے لیے ہرٹنگ ہے، بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے دنیا کیسے ہے ادھر، اتنا زیادہ کیسے عورتوں کے ساتھ معاملات ہیں. اور جو کلاس ڈویژن ہے یہاں، وہ بھی ان کے لیے بہت شاکنگ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے گھر میں نوکروں کے ساتھ رویہ ہے، کس طرح سے ہم لوگ نوکروں کو جو گھر میں کام کر رہے، یہ تو اب ہماری زبان تھوڑی سی لڑکھڑانے لگی ہے، مطلب نوکر لفظ کہتے ہوئے تو بہت برا لگتا ہے. اب ہم کو بہت برا لگتا ہے یہ نوکر لفظ. تو گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو باسی کھانا کیسے دے دیتے ہیں یہ لوگ، تو وہ بہت ان کو دل پر لگتی ہے بات، کہ یہ رکھا ہوا کھانا ہے، یہ دے دو ان لوگوں کو. تو اس طرح کی چیزیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی کلاس میں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھانا کہ وہ ایک بڑے ماحول کا ہے حصہ، وہ ایک صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس لیے لوگ وہ برے لوگ نہیں ہیں، وہ ظالم لوگ نہیں ہیں، وہ اس ماحول کی ہی ماحول کے پیداوار ہیں. اس لیے وہ اتنا سوچتے نہیں ہیں کہ ہم باسی کھانا، جس نے ہمارے گھر کی صفائی کی، جس نے برتنوں کو صاف کیا، جو ہمارے لیے کھانا بلکہ اسی نے پکایا ہے کھانا، لیکن اس کو ہم کل کا یا پرسوں کا رکھا ہوا کھانا دے رہے ہیں. تو وہ اتنا نہیں سوچتے. اچھا، اردو لینگویج اور ہندی لینگویج جو آپ پڑھا رہے ہیں، یہاں جو مشترکہ تہذیب ہے، تو کلاسز میں یہاں کی جو کلاسز ہوتی ہیں، یہاں کا جو طریقہ تدریس ہے، وہاں کے طریقہ تدریس میں کچھ خاصا فرق ہے یا سیم ہے، کوئی زیادہ پرابلم نہیں؟ سب سے بنیادی فرق یہی ہے کہ وہاں طالب علم آپ کو ٹوک سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ آپ نے غلط کہا، یہ یوں نہیں یوں ہے، یا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں. تو اس کا وہ فوراً ریفرنس مانگ لیتے ہیں، اور اس کو وہاں بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ اسٹوڈنٹس اپنے پروفیسرز کو ٹوک رہے ہیں، انٹرپٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاس بہت اچھا ہے اور وہ پروفیسر بہت اچھا ہے جس کو اتنا ٹوکا جا رہا ہے. اگر پروفیسر صاحب گئے، انہوں نے پورا لیکچر دیا اور چلے آئے، کسی نے نہیں ٹوکا، اس کا مطلب یہ بہت خراب پروفیسر ہے. اچھا، تمثال مسعود صاحب، چلتے چلتے ذرا سا یہ بتا دیجئے کہ وہاں کولمبیا میں اردو کا مستقبل کیا ہے؟ اسی کے ساتھ جوڑ کے یہ بھی بتا دیجئے کہ پوری دنیا میں، بالخصوص ہندوستان میں، اردو کے مستقبل کے تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ سب بھی بہت مشکل سوال ہیں اور ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں. اس کی شروعات ہمیشہ سے اچھا وہ آپ نے ویسے نہیں کی کہ بس اردو ختم ہو رہی ہے، اردو مر رہی ہے، اردو ختم ہو رہی ہے. تو ہم ہی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو کیسے کتنا کام کیا جائے کہ وہ زندہ رہے اور لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کو سنیں، لوگ اس کی خوبصورتی کو، لوگ اس کے گرینڈر کو، لوگ اس کے رچنس کو دیکھیں
اور وہ ہر زبان کے پاس ہے. اس پہ اردو کی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اردو ایک خوبصورت زبان ہے. جتنی زبانیں ہیں سب بہت خوبصورت ہیں اور سب بہت رچ زبانیں ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ یہ زبان رچ ہے اور یہ رچ نہیں ہے. لیکن اس کی رچنس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ اس کے ساتھ کتنی دیانتداری سے ہم لوگ کام کرتے ہیں, اس زبان میں کتنی دیانتداری سے کام کرتے ہیں. اگر ہماری کتاب ہے اور وہ صحیح کتاب ہے تو اس کو آگے کوٹ کیا جائے گا, اس کا ٹرانسلیشن ہوگا, اس پر لوگ بات کریں گے. اگر صحیح کتاب نہیں ہے, صحیح تحریر نہیں ہے تو لوگ نہیں پڑھیں گے, اس کو نہیں کوٹ کریں گے. تو زبان کی سب سے زیادہ ذمہ داری تو ہم لوگوں پر ہے. اور وہاں امریکہ میں یونیورسٹیز میں زبان اردو ہندی دونوں ہی پڑھائی جا رہی ہیں. زیادہ تر ساتھ میں ہی پڑھاتے ہیں اردو ہندی. تو اس میں اکثر ایسے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں جو آگے چل کر اسی میں پی ایچ ڈی اور پورا اپنا مستقبل اسی میں بناتے ہیں. بہت محنت سے کام کرتے ہیں. تو بس مستقبل تو ہم ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ جتنا اس کے لیے کام کریں گے اتنا اس کا اچھا مستقبل ہوگا. خواتین و حضرات, ابھی ہم روبرو تھے ڈاکٹر تمثال مسعود صاحب کے ساتھ. کولمبیا نیو یارک سے تشریف لائے ہیں, اردو کے پروفیسر ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ اردو کا مستقبل دیگر زبانوں کی طرح اردو کا مستقبل بھی روشن ہے, تابناک ہے. شرط یہ ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اردو زبان کو, اپنی تہذیب کو اپنے اندر میں, اپنے گھروں کے اندر اور ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں زندہ رکھیں. انشاءاللہ اردو کا مستقبل تابناک ہے, اس کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.